گھر کی ہے، لڑکی اہل حدیث گھر کی ہے، باپ بھی اہل حدیث، ماں بھی اہل حدیث، خاندان بھی اہل حدیث، لڑکی کے اوپر جادو کا معاملہ ہے، جن کا معاملہ ہے، لڑکی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہی ہے اور گھر والے پریشان ہیں۔ گھر والوں کو کسی نے بتایا فلاں بابا کی درگاہ پہ چلے جاؤ، فلاں مزار کے اوپر لے کے چلے جاؤ، آپ کی بچی ٹھیک ہو جائے گی۔ ان کو لگا یہ بہت بڑی مصیبت ہے، ہماری جوان بیٹی کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، اس کا رشتہ نہیں لگ پا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی بچی کو لے جا کے اس قبر کے اوپر، اس مزار کے اوپر وہ لے کے گئے، اور مزار کے اوپر ایک ڈھونگی بابا بیٹھا ہے، اس نے مور کے مورچل سے آپ کی بیٹی کے بدن پر اس نے پھیر دیا، آپ کی بیٹی گھر آئی اور صحیح ہو گئی۔ آپ کو لگا کہ مزار پہ جا کے میری بیٹی صحیح ہو گئی۔ یہ اہل حدیث گھروں میں بھی یہ چیز ہونے لگی ہے میرے بھائیوں۔ انتؤمن باللہ، اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا اپنی بیٹی کی موت تو گوارا کر سکتا ہے، اپنے بچوں کی بیماری تو گوارا کر سکتا ہے، اپنے آپ کو جلا دینا تو گوارا کر سکتا ہے، مگر شرک کی گندگی میں اور شرک کے دلدل میں جانا کبھی پسند نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا تشرک باللہ، تم اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، تب بھی تم شرک مت کرنا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جب رشتہ کیا کرو تو صرف خوبصورتی مت دیکھا کرو، رشتہ کیا کرو تو صرف برادری مت دیکھا کرو، رشتہ کیا کرو تو صرف اسٹیٹس مت دیکھا کرو، رشتہ کیا کرو تو دینداری دیکھا کرو۔ ہم نے کتنے اہل حدیث گھروں کے اندر دیکھا کہ وہاں پہ بدعتی گھروں سے لڑکیاں آتی ہیں اور بڑے شوق سے لوگ ان کو بہو بنا کے لاتے ہیں، اس کے بعد وہ لڑکی جب اس گھر میں آتی ہے اپنے شوہر کو ایسی پٹی پڑھاتی ہے کہ اس کا شوہر بھی بدعتی ہو جاتا ہے، قبر پرست ہو جاتا ہے، اس کے بچے تعویذ پہننے والے ہو جاتے ہیں، اس کے گھر میں جہاں کبھی شرک و بدعت نہیں ہوا کرتا تھا اس گھر سے شرک و بدعت کا کام ہونے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں جب رشتہ ناتا کیا کرو، جب شادی کیا کرو تو یہ دیکھا کرو کہ وہ خاندان کیسا ہے، وہ گھر کیسا ہے، کہیں وہاں شرک تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں وہاں بدعت تو نہیں ہو رہی ہے۔ اگر شرک و بدعت ہو رہی ہے تو اس گھر سے ہوشیار رہو میرے بھائیوں، اس گھر میں رشتہ کرنے سے پرہیز کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، جب اللہ کے اوپر ایمان لائے ہو تو اپنی توحید کو مضبوط کرو، اللہ کے بارے میں جانو۔ میرے بھائیوں آپ نے رات بھر تقریریں سنی ہیں، مگر اللہ کے بارے میں جو موٹی موٹی باتیں، اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ کی صفات کے جاننے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ کو جانیں۔ اس کے بعد دوسری چیز وَمَلَائِكَتِهِ، ہم اللہ کے تمام فرشتوں کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے بہت سارے فرشتے ہیں، ہمیں تو سب کا نام بھی نہیں پتا، ہم جبریل کو جانتے ہیں، ہم اسرافیل کو جانتے ہیں، میکائیل کو جانتے ہیں، بہت سارے فرشتے ہیں جن کا نام بھی ہمیں نہیں پتا، فرشتوں کی کتنی سنکھیا ہم کو یہ بھی نہیں پتا، اتنی تعداد میں فرشتے ہم کو ان کی تعداد بھی نہیں معلوم، مگر ہاں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ ایک تعویذ ہمارے ایک دوست نے پہنا ہوا تھا، میں نے ان کو سمجھایا بجھایا تو انہوں نے تعویذ اتار دیا۔ جب تعویذ کو اتار کر کے میں نے تعویذ کو کھولا ہے تو تعویذ کے اندر ایک چھوٹا سا کاغذ لکھا تھا، کاغذ رکھا تھا، اور اس کاغذ پہ آپ یقین کریں اس کاغذ پہ فرشتوں کا نام لے کر کے ان کو پکارے، یا جبریل یا اسرافیل یا میکائیل یا اسرائیل، اس تعویذ کے اندر اللہ کے فرشتوں کو پکارا گیا تھا۔ میرے بھائیوں فرشتوں کو اگر کوئی اپنی مصیبتوں میں پکارتا ہے، فرشتے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو پکارنے والا مشرک ہے، مصیبتوں میں اللہ مدد کرتا ہے۔ اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو اللہ کے معصوم بندے ہیں، فرشتے گناہ نہیں کرتے، فرشتے نافرمانی نہیں کرتے، فرشتے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حکم سے اور اللہ کی اجازت سے اللہ کے کچھ بندوں کے بارے میں سفارش کریں گے، مگر جب تک اللہ اجازت نہیں دے دے گا وہ سفارش بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا فرشتوں کے بارے میں عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور فرشتے جس طریقے سے ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں، اسی طریقے سے فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ فرشتوں کے بارے میں موٹی موٹی باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کی کتابوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں،
اللہ نے بہت ساری کتابیں دنیا میں اتاری، موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری، داؤد علیہ السلام پر زبور اتاری۔ ہم ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، مگر ہم یہ بھی ایمان رکھتے ہیں قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے، اور قرآن سے پہلے جتنی کتابیں آئی تھی اب قرآن نے ان سب کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب قرآن کے آنے کے بعد ان کتابوں پر عمل نہیں کیا جائے گا، ان کتابوں کے اندر تحریف ہو چکی ہے، ان کے اندر چینجنگ ہو چکی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ لاتے ہیں اور تورات کو پڑھنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے سامنے وہ تورات کو پڑھنے لگتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں سکیلت کا سوا کے لیا عمر، اے عمر تیرا ستیہ ناش ہو جائے، اے عمر تیرا تجھے گم کرنے والی گم کر دے، تیرا ستیہ ناش ہو جائے۔ اما ترى ما بوجه رسول اللہ، کیا تو اللہ کے رسول کا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے نظر اٹھائی اور دیکھا کہ اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہے۔ انہوں نے تورات کا وہ نسخہ وہیں پر زمین پر ڈال دیا اور بڑے ادب سے کہا رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، اے اللہ کے نبی میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، میں اسلام کو اللہ کا دین مانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے عمر والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو کان موسیٰ حیا، اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، ما وسعہ الا اتباعی، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی میری پیروی کرنی پڑتی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد اب اپنی شریعت نہیں چلا سکتے، ان کو محمد رسول اللہ کی شریعت پر عمل کرنا پڑے گا۔ اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو وہ بھی کوئی نئی شریعت لے کر کے یا اپنی شریعت لے کر کے نہیں آئیں گے، وہ قیامت کے پہلے آئیں گے، وہ دجال کو قتل کریں گے، وہ زمین میں عدل و انصاف کو قائم کریں گے، مگر وہ امت محمدیہ کی حیثیت سے رہیں گے، وہ اسی امت کے پیچھے نماز پڑھیں گے، وہ ایک نبی کی حیثیت سے اور ایک شریعت لانے کی حیثیت سے دنیا میں نہیں آئیں گے۔ تو ہم اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے سارے رسولوں پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ رسولوں کی تعداد کتنی ہمیں نہیں معلوم، بعض روایات میں 1,24,000 کی گنتی آئی ہے، مگر وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں، ضعیف ہیں۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے ان گنت نبی دنیا میں بھیجے ہیں، لیکن ہم ساتھ میں یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ آخری نبی اور آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ہم سارے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، سب کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، مگر اب قیامت تک اگر شریعت چلے گی اور قانون چلے گا اور لا اگر چلے گا اور ویدھان اگر چلے گا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلے گا، ہم اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن کے اوپر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ قیامت کے بارے میں جتنی باتیں قرآن و حدیث کے اندر آئی ہم تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے، جس طریقے سے قیامت کے دن پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طریقے سے برزخ کے اوپر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ قبر کے عذاب کو نہیں مانتے، کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب جب انسان مر جائے گا مٹی میں مل جائے گا تو اب سیدھے قیامت کے دن اٹھے گا، قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائی، عذاب قبر قرآن سے بھی ثابت ہے اور اللہ کے نبی کی حدیثوں سے بھی ثابت ہے، اور جو قبر کے عذاب کو نہیں مانتا ہے وہ حقیقت میں قیامت کو بھی نہیں مانتا ہے۔ عذاب قبر کو ماننا بھی قیامت پر ایمان کا ایک حصہ ہے، اس لیے عذاب قبر کو ماننا۔ قیامت کے دن جو اللہ کا میزان ہوگا اور میدان حشر ہوگا اور اسی طریقے سے پل صراط ہوگا، جو قیامت کے دن کی جتنی ڈیٹیل بتائی گئی ہے، کبھی انشاءاللہ آپ کے علاقے میں ایک موضوع اس پر ہوگا، قیامت کے دن کی تمام تفصیلات پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں اور آپ کو اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ والیوم الآخر، آپ کو قیامت کے دن کے اوپر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور چھٹی چیز کیا ہے؟ والقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ہر انسان جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور 4 مہینے کا 120 دن کا ہوتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بچے کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے، اس کا عمل، اس کی روزی روٹی، اس کی عمر، وہ جنتی ہوگا کہ جہنمی ہوگا، نیک نصیب ہو خوش نصیب ہوگا کہ بد نصیب ہوگا، سب کچھ اس کی ماں کی پیٹ میں ابھی ہے، بھی باہر نہیں نکلا ہے، لکھ دیا گیا ہے۔
تقدیر پر ایمان ہمارا ہونا چاہیے میرے بھائی، اور جس کا تقدیر پر ایمان ہوگا وہ کسی سے حسد نہیں کرے گا، کسی سے جلن نہیں کرے گا، ایمان نہیں لے سکتا، عبد الرحمن کے حصے کی روزی عبد الغفار نہیں لے سکتا۔ ہمارا جب تقدیر پر ایمان ہوگا ہم اپنے بھائی سے حسد نہیں کریں گے، ہم کسی کی دولت دیکھ کر، کسی کی شہرت دیکھ کر، کسی کی عزت دیکھ کر ہمارے دل میں حسد پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا تقدیر پر ایمان ہے۔ تو یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اگر آپ کو گھاٹے سے بچنا ہے، قیامت کے دن نقصان سے بچنا ہے، تو آپ کو اپنے اندر ایمان پیدا کرنا پڑے گا، اور ایمان ہی ہمارا کیپٹل ہے میرے بھائی، ایمان ہی ہماری پونجی ہے۔ قیامت کے دن ہم اللہ کے پاس جب جائیں گے، ہمارے پاس دنیا میں بہترین بلڈنگ ہو نہ ہو، ہم جھوپڑی میں رہتے ہوں، غریب ہوں، فقیر ہوں، لیکن اگر ایمان کے ساتھ جائیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اور ایمان نہیں ہوگا تو کروڑوں ارب پتی ہو کے ہم جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ اللہ نے قرآن کے 3 پارے کی آخری آیت میں فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، جو لوگ کفر کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں گے، ایمان کے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے،